नादिया गवर्नर साहब को बताओ, साबिक गवर्नर साहब को, कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। भाई आप डिस्क्वालीफाई करते हैं हमें किसी कमीशन पे, किसी किकबैक पे। दुनिया की किसी अदालत में शायद पाकिस्तान के इस फैसले को बतौर एक नजीर के पेश न किया जा सकता। दुनिया के लॉ स्कूल्स के अंदर केस स्टडी के तौर पे भी पढ़ाई जाएगी। इस मुल्क के हाकिम का भी एहतसाब हो सकता है। सजाएं अगर भुगती है तो मुझे उनका कोई पछतावा नहीं है। हमें उम्मीद मिल गई है। कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। नई शराइत लिखी जाएंगी इस मुल्क में। इस मुल्क को रूल कौन करेगा और कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत। अगर ये सिलसिला बंद न हुआ, पाकिस्तान फिर किसी हादसे का शिकार हो सकता है। गुड इवनिंग एवरीवन, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, अदालती हुक्म पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रुखसती और नए वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए सियासी महाज खूब गर्म है। अपोजिशन पार्टीज हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबिल मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार लाने की बजाय अब वज़ारत उज़्मा के लिए तनहा महवे पर बाज़ हैं। तो खान साहब, मियाँ साहब के बाद अब आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब पर को भी ललकार चुके हैं। अब जिद इना और एहतसाबी रंग लिए इस सियासत में अदालती फैसले ने माहौल को मजीद गुंजलक कर दिया। फॉर्चुनेटली फातिहीन का तारीखी फैसले पर यौम तशक्कुर और शिकस्त खुर्दा इसे तारीख फैसला साबित करने पर तुले हैं। पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। भाई आप डिस्क्वालीफाई करते हैं हमें किसी कमीशन पे, किसी किकबैक पे। दुनिया की किसी अदालत में शायद पाकिस्तान के इस फैसले को बतौर एक नजीर के पेश न किया जा सकता। दुनिया के लॉ स्कूल्स के अंदर केस स्टडी के तौर पे भी पढ़ाई जाएगी। इस मुल्क के हाकिम का भी एहतसाब हो सकता है। सजाएं अगर भुगती है तो मुझे उनका कोई पछतावा नहीं है। हमें उम्मीद मिल गई है। कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। नई शराइत लिखी जाएंगी इस मुल्क में। इस मुल्क को रूल कौन करेगा और कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत। अगर ये सिलसिला बंद न हुआ, पाकिस्तान फिर किसी हादसे का शिकार हो सकता है। अदालती फैसले के बाद तूफान थम जाना चाहिए था, मगर अभी भी नए और पुराने पाकिस्तान का तयन होना बाकी है कि ताकतवर बलाह के लिए जिस सादिक और अमीन की तलवार से वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी पेश की गई, गुमान यही है कि अभी ये बला टली नहीं, कई सर लेगी तो जान छोड़ेगी। अलमिया ये है कि बाहमी अनाद ने कभी हमें वसी तर मुफाद में दरगुजर किया, हौसला ही नहीं दिया। और बदकिस्मती ये भी कि 17 वज़राए आज़म में से एक भी इस मुल्क में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। नज़रिया ज़रूरत और वसीतर मुफाद में उलझी इस कहानी का हर पहलू ही दिल खराश है। पैनमा कारोबार के जिस मुद्दे पर मुंतखब वज़ीर आज़म को मातहतों के आगे पेश होना पड़ा, इस तहकीक का अंजाम डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में सिर्फ इकामा ठहरा और बाकी 6 रेफरेंसेस करप्शन के हवाले से। अब ये इंकशाफ भी हुआ कि इकामे का पासपोर्ट नंबर ही दुरुस्त नहीं था। और यकीन मानिए कि ये मैं नहीं, ये उमर चीमा साहब कह रहे हैं, वो सहाफ़ी कि जिनके सर पैनमा इंकशाफात का सेहरा सजता है। 62 और 63 की ये रीत तारीखी है या तारीखी, इसका फैसला तो यकीनन हिस्टोरियन यानी कि मौरख करेंगे। लेकिन नाअहली के इस फैसले पर कौम ही नहीं, कानूनी और आइनी माहिर भी मुनकसिम हैं। बाज़ के नज़दीक मियाँ साहब की नाअहली उम्र भर के लिए है, यानी कि ता हयात डिस्क्वालीफाइड, और कुछ के नज़दीक नाअहल पर तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता। लिहाजा 62 और 63 के तहत नाअहली की मुद्दत मुकर्रर नहीं। सच तो ये भी है नाजरीन कि इदारा जाती वक़्कार है कहाँ। मियाँ साहब पार्लिमान की बजाय अदालतों से शफाफियत की मोहर सख्त करवाने चले थे, मगर नाअहली का तौक पहनकर चलते बने। यानी कि आज इस अनसेरेमोनियस एग्जिट के ऊपर, जिसको इंटरनेशनल मीडिया एक जुडिशल कू कह रहा है, हम ये सवाल पूछने के ऊपर आज फोर्स हो चुके हैं, या हमें सवाल उठाना पड़ रहा है कि इस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का, इस सिस्टम का बड़ा कस्टोडियन कौन था, किसके हाथ में थे तमाम तर इख्तियारात कि हमें इस नाजुक तरीन मरहले से बचा सकते या इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी से बचाया जा सकता। यकीनन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही थे। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जो जल्दी फैसले की मुनी थी और कह रही थी पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे है, आज इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी को कैसे देख रही है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मारवी मेमन साहिबा, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और हमारे साथ मेंबर वर्ल्ड बैंक एडवाइजरी काउंसिल ऑन जेंडर एंड डेवलपमेंट भी मौजूद हैं। हमारा साथ देंगे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, सीनियर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। स्टे ट्यून्ड, वी आर गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मारवी मेमन साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर लीस्ट डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, तीनों का तारुफ करवा चुकी हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा सर कि आपने और यानी कि PTI ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जल्द अज जल्द फैसला आ जाए, कोई क्लैरिटी मिले इस मुल्क के अंदर, और एक मुल्क एक स्टैंड स्टिल पे है। मगर अब जो आप सियासी और कानूनी दो इंतहाएं इस मुल्क में देख रहे हैं, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे ये मुल्क की बदकिस्मती है कि करप्शन को रोकना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम नहीं है, किसी सियासी जमात का काम नहीं है। ये अदारों का काम है कि जो भी करप्ट अनासर हैं उनके बारे में कवायफ जो हैं वो इकट्ठे करें और उसके साथ साथ ही बताया जाए कि जो लोग करप्ट हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो लिया जाए। लेकिन चूँकि इस इलाके में, इस मुल्क में आज तक एहतसाब नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तवील जद्दोजहद है करप्शन के ख़ात्मे के लिए। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो तरक्की नहीं हो रही है, इस मुल्क में स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, इस मुल्क में लिटरेसी रेट जो है तकरीबन उसकी हालत ये है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं, तो उसकी मेन काज करप्शन है। तो इसके ख़िलाफ़ हमने एक जदीद जो है तरीके से बहुत मेहनत से एक जद्दोजहद की, और मैं समझता हूँ कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और उसको तमाम हमारे लोगों को, सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है ये एक ख़ानदान पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क से बाहर जायदादें बनाई हैं, पैसा इकट्ठा किया है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। ओके, सो मारवी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि शफाफियत की जो मोहर चाह रहे थे मियाँ साहब, वो अल्टीमेटली उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली, और वो भी इतने अनसेरेमोनियस एग्जिट के साथ, विच इज़ वेरी ट्रैजिक टू बी ऑनेस्ट। मगर मुझे बताइएगा, मैं ये समझने से कासिर हूँ, आज जिस नाजुक सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, एक पोलिटिकल अनसर्टनटी से हम गुजर रहे हैं, जिधर आपको देख रही हैं कि इंटरनेशनल मीडिया से जुडिशल कू कह रहा है, बहुत से लोग आपकी अपनी कैबिनेट में क्या तासुर रखे हुए हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने कराया, ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का सबसे बड़ा कस्टोडियन जो है वो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे? अगर आइडियली ये पार्लियामान में सेटल हो जाता, या अगर जो उनके पास दो ऑप्शंस थी, टाइमली स्टेप डाउन कर जाते, या वो मनी ट्रेल दे देते जिसका 1-1.5 साल से जिसकी मुंतज़िर थी सुप्रीम कोर्ट, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि महर, ये जो पूरा जो नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है ना कि ये करप्शन की वजह से ये निकाला गया, इसको तो हम रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, क्योंकि करप्शन पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला गया। उनको जो है एक तनख्वाह अपनी बेटे की कंपनी में ना लेने पे निकाला गया। सो ये सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो इस मुल्क के साथ हुई है, जो PML नून के साथ हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनके पूरे ख़ानदान के साथ हुई है, वो आपके सामने है। सो ये नैरेटिव भी हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि एहतजाब जो है ये करप्शन तो कहीं थी नहीं ना, करप्शन तो अकामा के इशू पे निकाला गया। सो ये तभी उसको इंटरनेशनली जुडिशल कू कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करना चाहेंगे कि इसका मुल्क पे क्या असर आएगा, मुल्क पे असर आपके सामने। जो लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है डिस्टेबल हो, अनस्टेबल किस्म की सिचुएशन में चला जाए, तो वो हम उसको बचाएंगे, क्योंकि PML नून अभी तक गवर्नमेंट में है, और बेशक लीगली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो प्राइम मिनिस्टर जो है होंगे, और ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कायद भी हैं PML नून के। सो PML नून क्योंकि गवर्नमेंट में है, हम अब पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। हमें कोई इस पर शक व शुबा नहीं है। हमारे ऊपर जो वार हुआ है, हमारे ऊपर जो ज़्यादती हुई है, उसका जवाब हम ज़्यादती में नहीं देंगे, उसका जवाब हम मोर स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान और मोर एंड मोर डेवलपमेंट पाकिस्तान के साथ देंगे। मुश्किल काम है, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा, जिस तरह से सारी चीज़ें तितर बितर करने की कोशिश की है, एक पूरा मैंडेट जो अवाम ने दिया था, जो एक बहुत भारी अक्सरियत के साथ एक अवाम ने दिया था, वो मैंडेट हम तितर बितर नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी तक नून लीग जो है हुकूमत में है, और नून लीग के अपने जो है प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर्स वही मैंडेट फॉलो करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को मैंडेट मिला था। सो लेट दैट बी क्लियर कि ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कहीं जा सकते हैं जस्ट बिकॉज लीगली उनको हटा दिया गया है,
نہ صرف وہ نہ ان کا مینڈیٹ، نہ ان کی سوچ، نہ ان کا ویژن، نہ ان کا پورا جو ایک ڈائریکشن تھی اس حکومت کے لیے. 4 سال تو آپ نے دیکھ لیے، لاسٹ 1 سال رہتا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سال پورا کریں گے، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہی ویژن آئے گا. اچھا، مجھے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ یہ بتائیے گا، ماروی نے جس طرح کہا کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، اینڈ فار آل پریکٹیکل پرپسز وہی قائد ہوں گے، گو کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کیس ہو تو آپ ایک تو پارٹی کے صدر بھی نہیں بن سکتے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا مشرف کے ٹائم پہ بھی جاوید ہاشمی کو پریزیڈنٹ بنایا گیا جب یہ لایا گیا تھا قانون 2002 میں، اور اس سے قطع نظر آپ کو لگتا ہے جمہوری قدروں کے حوالے سے یہ کیا پیغام جاتا ہے کہ اگر فار آل پریکٹیکل ریزنز آپ وفاق میں ایک سو کالڈ جسے شجاعت حسین کے لیے ایک حلالہ وزیر اعظم کی ٹرم کوائن کی گئی تھی، یا جس طرح سٹیپنی وکیل کہتی ہے نون لیگ پی ٹی آئی کے وکیل کو، تو یہ ایک سٹیپنی وزیر اعظم ہی ہوئے نا. اگر فار آل پریکٹیکل ریزنز کوٹنگ ماروی، اصل تو سارے سٹرنگز میاں صاحب کے پاس ہوں گے. دیکھیں، بہت افسوس ہے پی ایم ایل این کا جو رد عمل رہا ہے اس پورے عمل میں، ایک ڈیفائنس کا رد عمل رہا ہے، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیمپٹ تھی، یہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر ہوں یا اے جے کے پرائم منسٹر ہوں، انہوں نے یہ جو خطرناک بیان دیے ہیں یہ کیسے دیے ہیں؟ کیا یہ پی ایم ایل این کے کہنے پر دیے ہیں؟ اس کی بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے. اور نہ صرف یہ، اس کے اوپر ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، آپ میں سمجھتی ہوں کہ شاید خاقان عباسی ٹوٹلی اہل ہیں. وہ کیوں نہیں، ایک ان کے لائر ہیں اور ٹھیک ٹھاک بندے ہیں، ٹھیک ریپوٹیشن ہے، ان میں کیوں نہیں اہلیت کہ وہ 10 مہینے رہ گئے ہیں اور آپ اس قوم کو، اس پورے پارلیمنٹ کو آپ 3 ڈفرنٹ سائیکلز دیں گے، 3 وزرائے پرائم منسٹرز آئیں گے، اور جتنا بھی یہ کہیں، یہ بھی اس کی انسلٹ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ربر اسٹیمپ کی طرح ہوں گے پرائم منسٹر یا انٹرم پرائم منسٹر. یا انٹرم پرائم منسٹر کی معذرت سے آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے. یہ ایک جنرل مشرف جو غیر آئینی طریقے سے اس ملک پر قابض تھے، انہوں نے یہ ایک شروع کیا ٹرینڈ، اور چودھری شجاعت کو انہوں نے ایک پرائم منسٹر شارٹ ٹائم کے لیے بنایا. انہوں نے بھی غالباً 3 پرائم منسٹرز چینج کیے تھے. وہ تو خیر انہوں نے 7-8 سال میں 3 پرائم منسٹرز چینج کیے. یہ ایک 10 مہینوں میں 2-3 پرائم منسٹرز چینج کریں گے. تو ان کا پورا جو رد عمل رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی والا نہیں رہا. جو پی ایم ایل این نیڈس ٹو ایکسپلین کہ یہ اے جے کے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان آیا وہ کیسے آیا، جی بی کی طرف سے جو بیان آیا وہ کیسے آیا. میں آؤں گی، میں اس کے اوپر آؤں گی، پرائم منسٹر جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بیان کے اوپر، مگر پہلے میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں دکھانے چاہیے. دیکھیں، ابھی اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات چل رہی ہے. اس ملک کو سیاسی استحکام دینا اب پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حکومت وہی بنانے جا رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے خود کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں رہیں، الیکشن کا پورا سسٹم سی تھرو کریں. آفٹر آل پیپلز پارٹی نے بھی یہی پوری 4 سال میں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن ہم نے تو اس کا پتنگڑ نہیں بنایا. سیدھے سادھے وہ گیلانی صاحب گھر چلے گئے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں دوسرے پرائم منسٹر آئے، انہوں نے اپنا مدعا پورا کیا، الیکشنز کو اوورسی کیا. اب یہ کیا بات ہے؟ ماروی صاحبہ خود اس کو کلیئر کریں گی. ماروی صاحبہ جب آپ کہتی ہیں کہ فار آل پریکٹیکل ریزنز، تو مجھے بتائیے گا، اگین ایک سوال ہے کہ ایک مستقل وزیر اعظم کیوں نہیں، ایک حلالہ وزیر اعظم کیوں؟ کیا پورے پارلیمان میں کوئی ایسا اہلیت نہیں رکھتا کوئی ایم این اے کہ جو یہ کام کر سکے؟ کیا یہ شریف خاندان کے اندر ہی رہیں گے سارے ٹاپ پوسٹ؟ اور سیکنڈلی جو آپ کہتی ہیں فار آل پریکٹیکل ریزنز نواز شریف ہی پی ایم ہوں گے، یہ کیا شخصی آمریت نہیں ہے بی بی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آئی ہیو ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ جب ہم نے جو پارٹی نے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، پوری قیادت نے جب یہ پورے فیصلے ہوئے تو کس بنیاد پہ وہ فیصلے ہوئے کہ یو ہیو ٹو پٹ یور بیسٹ مین فارورڈ.
بیسٹ مین فارورڈ کس طرح سے کسی کا اس پہ وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی شک کہ شہباز شریف صاحب نے بہت اعلیٰ گورننس دکھائی ہے پنجاب میں اور وہی جو ہے اس کے ہی از ٹوٹلی کیپیبل اور وہ بیسٹ فٹ فارورڈ ہے پی ایم ایل نون کا بیکاز انہوں نے ایک پروون ریکرڈ ہے کسی اور کا. ہم پی ایم ایل نون کے بہت ایم این ایز بہت لائق اور بہت فائق ہیں, بہت سینئر ہیں, ہماری بہت اچھی قیادت ہے, بہت ٹاپ لیڈرشپ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن کسی اور کا اتنا پروون ریکارڈ نہیں ہے جس طرح سے سی ایم پنجاب کا ہے. اس لیے ہمیں کوئی اپالوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل اپالوجیٹک نہیں ہے. ہمارا حق بنتا ہے ایز پارٹی کہ ہم اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ کریں. اب دوسروں کو کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ دوسروں کو تو صرف یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہم اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ کریں تو obviously ہماری پوزیشننگ 2018 کے لیے بہت امیزنگ ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں امیزنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوں گے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان گورننس اسلام آباد بیٹھے ہوں گے اور ساری چیزیں کنٹرول اور مینیج ہو رہی ہوں گی, تو پھر obviously ان کو تو ڈرنا چاہیے نا. اپوزیشن تو obviously اسی چیز سے خوف زدہ ہے, تو بے شک خوف زدہ ہوں. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ ڈالیں گے. کوئی سو چودھری صاحب وہ اپولوجیٹک نہیں ہے. This is not a question مہر of شریف, this is a question of جس نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے. شہباز شریف صاحب happens to be a شریف but he has proven himself. ماروی صاحبہ ایک سمپل سوال ہے, وہ more than any chief minister, مجھے کوئی اور چیف منسٹر لا دیں مہر جس نے پروو کیا ہے. اب اگر سارے چیف منسٹرز کا ذکر کرتی ہیں تو کوئی اور ہے نہیں نا ان کے مقابلے میں. So we are very proud of our choice. اوکے چودھری صاحب, جدھر آپ گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے, آپ پنجاب کے پورے نظام سے واقف ہیں, کس طرح پورا پنجاب جو ہے وہ رن کرتا ہے, اور ماروی صاحبہ کی جدھر اس بات میں وزن ہو کہ ایک ٹریک ریکارڈ ڈیلیوری کا اچھا رہا ہے شہباز شریف صاحب کا, سو دا بیسٹ مین فارورڈ کی اس منطق سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پھر پنجاب میں بیسٹ مین فارورڈ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہوں گے, حمزہ شہباز شریف؟ دیکھیں, میں تو یہ جو ڈائنسٹی پولیٹکس ہے اس کے حق میں نہیں ہوں, اور سب سے پہلے تو میں نفیسہ شاہ کی بات جو ہے اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے چیف منسٹر نے اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے جو بیانات دیے ہیں, کیا پاکستان مسلم لیگ ان بیانات کو انڈورس کرتی ہے, ان کو ریجیکٹ کرتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں یہ ماروی بی بی ابھی بتا دیں گی. میں جاننا چاہ رہی ہوں حمزہ شہباز شریف صاحب کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے, ان کی کیا ڈیلیوری ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بنے؟ یہ دیکھیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ڈیلیوری پہ بات کر لیں. میرا خیال یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو کامن مین ہے وہ اس کو اس بات سے انٹرسٹ ہے کہ اس ملک میں کیا اس کو پینے کا صاف پانی. میں 4-5 چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی کنٹراڈکٹ اس کو کرنا چاہتا ہے تو کر دے. کیا پنجاب میں ایون لاہور میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے؟ کیا پچھلے سال 11 لاکھ لوگ پاکستان میں گندا پانی پینے کی وجہ سے موت کی آگوش میں گئے ہیں؟ نمبر 2, کیا پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے سکولوں سے باہر ہے؟ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی اس کے بعد لٹریسی ریٹ جو ہے پنجاب میں بہتر ہوا ہے یا بیکورڈ گیا ہے؟ اور تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی انوائرمنٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کہ جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو اس وقت پٹرول, تیل اور گیس کی قیمتیں تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈبل تھیں. صرف جو امپورٹ ہوئی ہے تیل کی اور گیس کی اور ڈیزل کی, اس میں تقریباً پچھلے 4 سالوں میں حکومت کو $30 بلین کا فائدہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود جبکہ جی ایس پی پلس پاکستان کو ملا ہے, جو ہم کہتے تھے کہ ورسٹ گورننس ہے پیپلز پارٹی کی, تو وہاں پر ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ $24 بلین تھی اور ان کی جو امپورٹ تھی وہ $40 بلین تھی. اب ہماری ایکسپورٹ $24 بلین سے کم ہو کے 20 بلین جو ہے یہ ایکچولی آپ کا جو یہ اکنامک پوائنٹ ہے بہت ریلیونٹ بھی ہے چودھری صاحب, اور ہماری امپورٹ جو ہے 40 بلین سے 53 بلین ہو گئی ہے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. میں سمجھ گئی سر, یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. پنجاب میں آپ پر سکولوں کی حالت دیکھ لیں, یہاں پر آپ آ کے ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں کہ ایک بیڈ پہ 4 مریض جو ہیں پڑے گئے ہیں. اور پھر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب میں لوگوں کو رول آف لا ہے
کیا لوگوں کو یہاں پر انصاف جو ہے پولیس جو ہے دیتی ہے؟ اچھا جی ماروی صاحب آپ ہی کے پاس آئی تھی کیونکہ آپ کا معاشرتی مسائل کے اوپر اتنی گہری نظر بھی رہتی ہے. یو ریئلی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان یور سوشل ورک. فرانس نے بھی آپ کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا. سو ان آپ کنی باتوں سے نفی تو نہیں کر سکتی جو گندے پانی سے لے کے ہسپتالوں اور تعلیم کا معیار ہے پاکستان میں, مگر دیٹ بینگ سیڈ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا چودھری صاحب نے اکانومی کا. مجھے دو باتیں ماروی صاحبہ یہ بھی ساتھ ایڈ کیجیے گا. شہباز شریف صاحب اپنا حلف لینے سے پہلے شاید ان کو یہ جو نیب کے ریفرنسز کے اندر الحدیبیہ بھی کھل گیا, ان کو ضمانت اپنی کرانی پڑے گی اس سے پہلے, اور اس کے بعد جو مزید آپ وقت گزاریں گے جو الیکشن سر پہ کھڑے ہیں, کیا ملک متحمل ہے جب ہمارے پیسے کی قدر کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, جب آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹس کا ایک ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے, اکنامکلی ویری ونربل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. لیکن بیسکلی بات ساری یہ ہے کہ اکنامکلی جتنی ترقی پاکستان نے پی ایم ایل نون کے 4 سالوں میں کی ہے پہلے نہیں کی. یہی بات اپوزیشن کو چبھ رہی ہے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے جب ان کو حکومت ملی. لیکن جب آپ کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں تو پنجاب کی سچویشن, چاہے وہ پانی ہو, بجلی کے علاوہ ہسپتالوں, جو بھی ایشوز ہوں, کمپیریٹیولی مچ 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 بیٹر. میں یہ ایگزامپلز نہیں دینا چاہتی کہ کیا آپ باہر نکلے ہیں پنجاب سے اور کیا آپ نے باقی صوبوں کا حال دیکھا ہے, فار ایگزامپل کے پی اور سندھ کا فار ایگزامپل. تو کمپیریٹیولی جو پرفارمنس سی ایم پنجاب نے دی ہے وہ مچ ہائر, مچ بیٹر. اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی یہ پروون ہے, ان کو کافی اس پہ انٹرنیشنل بھی جو ہے مل چکی ہے شاباش. اور حمزہ شہباز صاحب کی کیا قابلیت ہے پھر کہ وہ ٹیک اوور کریں؟ کیا پورے صوبائی ایوان کے اندر اور کوئی اہل نہیں؟ یہ فیصلہ ابھی تک پارٹی لیڈرشپ نے نہیں لیا ہے. اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو آپ کو دکھ ہوگا بحیثیت کارکن؟ میرے خیال میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ان کی بہت زیادہ ایک انوالومنٹ رہی ہے ان پنجاب کی. ایز اے ڈی فیکٹو چیف منسٹر؟ نو, آئی ول ناٹ سے دیٹ, بٹ جنرلی وہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے سارے جو امور ہیں اس پہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو جو بھی فیصلہ پارٹی کا ہوگا, چاہے وہ حمزہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, وہ ہماری پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پنجاب کی عوام کے لیے بہتر ہوگا. کبھی بھی آپ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گی, کبھی بھی کوئی اور شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے گا اس جماعت میں رہتے ہوئے. بیسٹ فٹ فارورڈ جس نے ٹریک ریکارڈ ہے پروون جس کا ہے, none of you are good enough. نہیں, جب ہمارے پاس سی ایم پنجاب جیسے شخص ہیں تو یس ڈیفینیٹلی ان کی جیسا ٹریک ریکارڈ کسی اور کا نہیں ہے. بے شک میں نے شروع میں بھی کہا کہ بہت سینئر لوگ ہیں پارٹی میں جنہوں نے بہت خدمات دی ہیں, اور میں اس میں کوئی شک نہیں کر رہی. اب میں آتی ہوں جو بات گلگت بلتستان اور خاص طور پہ اے جے کے ایک وقفے کے بعد اس پہ آ جائیں گی. ماروی آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک وقفہ لوں گی, مختصر کے بعد اپنا پارٹی جماعت کا موقع ضرور دیجیے گا کیونکہ جماعت ابھی تک خاموش ہے اس بہت سنگین ایشو کے اوپر. we're going to be right back, stay with us. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ماروی صاحبہ اس کا مختصراً جواب دے دیجیے گا. میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پھر آؤں گی. اتنا سخت موقف جو پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ ہے اور آپ کی جماعت کی اعلیٰ سطح اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے کہیں سے بھی مذمت نہیں آئی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اے جے کے پرائم منسٹر کا جو بیان ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا, ان کو مسکوٹ کیا گیا اور انہوں نے اس کی وضاحت دے دی ہے. جب انہوں نے اپنی وضاحت دے دی تو پھر آئی تھنک بنتی نہیں ہے بات کسی اور کی دینے کی. اور فرینکلی فار اینی ون ہو نوز ہیم, وہ ایک بہت محب وطن کشمیری ہیں اور ایک بہت محب وطن پاکستانی بھی ہیں. سو میرے خیال میں جو بھی کہا گیا, جب میں نے وہ ہیڈ لائن دیکھی صبح تو دا نیوز میں, تو آئی واز شاک بیکاز آبویسلی مجھے پتا تھا کہ وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے اور آبویسلی انہوں نے نہیں کی, ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا. تو اگر اس بات کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے ایکسپلوئٹ کرنا ہے تو اس سے نقصان صرف جو ہے اس پورے کاز کو ہو رہا ہے. اچھا, اب دو ایشوز ہیں ماروی صاحبہ, دو ایشوز ہیں. ایک تو آپ کہہ رہی ہیں اے جے کے پی ایم کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی, لیکن عمران خان نے جو بات کی کہ مجھے جج صاحب نے ریکویسٹ کی جو کہ کھلے بینچ پہ کھلی عدالت میں کی تھی جج صاحبان نے, اس کو آپ لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. اور پھر خرم دستگیر صاحب جیسے اعلیٰ عہدیداران, احسن اقبال جیسے اعلیٰ عہدیداران, یہ جو بار بار ایک امیج چل رہا ہے ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر, یہ ہم کلیریفائی کر دیں, ہم نہیں چلا رہے. اس ملک کے سابق وزیر جو ہیں خرم دستگیر صاحب, انہوں نے یہ امیج ٹویٹ کیا ہے جدھر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ
ایک جورسٹ کا اگر آپ ڈریس اٹھائیں تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے بوٹ ہیں، یعنی کہ آپ کی پوری جماعت نے اعلیٰ سطح تک یہ موقف لیا ہوا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کام اور یہ فیصلہ کروایا گیا ہے. یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ جو امیج چل رہا ہے ابھی ٹی وی پہ، بات ساری یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گی اس کا. نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے یہ فیصلہ آیا اور جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اس پہ بہت زیادہ تحفظات ہیں پارٹی کے، اور اوبیسلی اگر پارٹی کے کچھ سینئر رکن اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنی ہی فوج کے خلاف. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کسی نے فوج کے خلاف یا کسی نے جوڈیشری کے خلاف کہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ تو اوبیسلی پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ماروی صاحبہ کس کا بوٹ ہے، کس ملک میں کس کے بوٹوں تلے روندی گئی ہے جمہوریت بار بار. یہ بات پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا جب پارلیمنٹری پارٹی کو جب انہوں نے ایڈریس کی، یہ بات انہوں نے بھی کہی، کوئی فوج کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ فوج کے ساتھ اس طرح کی بات ایسوسیٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسوسیٹ تو آپ کر رہے ہیں، آپ کے کال آف فیل میں تضاد نظر آ رہا ہے. کوئی کال آف فیل میں تضاد نہیں. آپ میں آئی وانٹ یو ٹو کنسنٹریٹ کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کچھ ایلیمنٹس فوج کے مارشل لاء کے جو ہے اس کو مدد کرتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس کی انہوں نے بات کی، پورے فوج کو نہیں اس میں ملوث کیا گیا تھا. سو آئی تھنک خامہ خامے سے پی ایم ایل نون کے کسی بھی عہدیداران کا یا کسی بھی اچھا اوکے اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ اب یہ مزید یہ کارٹون اور نہ چلایا جائے بیکاز ہماری انسٹیٹیوشنز کو ٹھیس پہنچتی ہے. ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ وانٹ میرے پلیٹ فارم سے بات کی. یہ خرم دستگیر صاحب نے ٹویٹ کیا یہ کارٹون which is highly in bad taste given ان کا رتبہ کیا ہے. ایسے اقبال صاحب کی بھی یہ باتیں. پی ایم ایل نون کسی بھی صورت میں کبھی کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنز ہمارے اپنے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے اور ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہی ہیں. تو ہم نے کبھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جو ایک قسم کا جو ایک ڈیزاسٹر ہمارے سر پہ آیا ہے، جو کرائسس آئی ہے پورے ملک کے سامنے، تو اوبیسلی ہمارے اس سے بہت زیادہ تحفظات ہیں. اوکے ہینگ آن. مگر سوال یہ ہے نا ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ، دو باتیں ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ گو ٹو ڈاکٹر صاحب ایز ویل. یہ کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون تھا کسٹوڈین؟ میں بار بار پوچھتی ہوں اس کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے آج اس ملک میں اربوں روپے کے کرپشن کیسز کھل گئے ہیں پورے شریف خاندان کے خلاف. ماروی صاحبہ اور جب یہ پوری حکومت کہتی ہے کہ کرپشن کے اوپر نااہل نہیں ہوئے، بات صحیح ہے. ان وڈرون سیلری کے اوپر ہوئے ہیں، گو کہ وہ 10,000 درہم ایک مہینے کی ہے، مگر بی 1-1.5 سال میں کوئی بھی قابل قبول منی ٹریل یا کوئی بھی قابل قبول نیریٹو شریف خاندان نہیں دے سکا جو کسی بھی سٹیج کے لیے قبول ہوتی، جو اب اربوں روپے کے کرپشن کیسز نیب کے اندر کھل چکے ہیں. ہم نے دیا کہیں بھی ایکوٹ نہیں ہوئے. There is no acquittal. نہیں بات ساری ہے کہ ہم نے دیا، اور اگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے جو منی ٹریل ہم نے دیا تو وہ that's not our fault. ہم نے اپنا پورا منی ٹریل دیا، ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپنے منی ٹریل کے ساتھ. اگر دوسرے لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس کی وجہ سے نہیں نکالا گیا ہے، منی ٹریل کے اوپر نہیں نکالا گیا ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. یہ ابھی تک بات کلیئر ہے. مگر سو کالڈ منی ٹریل کے اوپر ایکوٹ بھی نہیں کیا نا، باعزت بری بھی نہیں ہوئے. نیب میں ریفرنسز مجھے نفیسہ صاحبہ کے پاس ایک سیکنڈ آنے دیجیے پلیز اگر آپ اجازت دیں. نفیسہ شاہ صاحبہ ڈو یو تھنک ایرونک کہ میاں صاحب نے 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی فوج کا ساتھ دے کے، اس کے بعد کالا کوٹ پہن کے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کرنے چلے، اس کے بعد جولائی 2012 میں ایکچولی نااہل جب ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب تو پٹیشنر بھی پی ایم ایل این تھی، اور 18ویں ترمیم کے اندر 62-63 نکالنے کے لیے خلاف بھی پی ایم ایل این تھی. یو تھنک آل دس از آئرونک؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ جو ان کے بیانیاں ہیں نا ان میں اتنے تضاد ہیں. ان کی مختلف پریس کانفرنسز میں کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے ہمارے خلاف، یہ سی پیک کی وجہ سے ہے، یہ دبئی اور قطر کا جو ایشو ہے یمن کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے. پھر یہ جو آپ نے کہا کہ یہ تھرو سمبلزم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. تو کیا یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ مل کر انہوں نے ان کے اوپر جو ہے یہ وار کیا ہے؟ دس از ویری ڈینجرس. یہ کس قسم کا نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور خدا نخواستہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ مل گئے ہیں نواز شریف کے خلاف. تو عجیب قسم کی ان کی عجیب و غریب قسم کے ان کے نیریٹیوز ہیں. دوسرا ماروی بی بی نے پنجاب کے لیے کہا کہ پنجاب میں تو سب کچھ ٹھیک ہے، پڑھا لکھا پنجاب ہے، روشن پنجاب ہے. میں مانتی ہوں ٹھیک ٹھاک پنجاب میں بھی اہیڈ آف ادر پروونسز، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آیا دن آج ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں
दो दिन पहले एक पंचायती राज ने एक बच्ची के ऊपर सैंक्शन किया कि उसका रेप हो। आज हमने देखा कि इन लॉज ने अपनी जो वो बीवी है उनके बेटे की, तो उसको एसिड उन्होंने एसिड के जरिए उसको कत्ल किया। तो ये तो सब कुछ ठीक है पंजाब में, देखें ये सारा मुल्क का इन्होंने हशर ख़राब किया हुआ है। मैं बिल्कुल सरवर साहब से मुतफिक हूँ कि गवर्नेंस के हालात ऊपर से कुछ उन्होंने सड़कें बनाई हैं, लेकिन अंदर मुल्क को खोखला कर दिया है इन्होंने। हमारे आप क्या गवर्नर साहब की जमात से इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि अगला हदफ आसिफ अली जरदारी और उनकी करप्शन होगी? देखिए मैं इमरान खान की भी बात करूँगी, लेट मी जस्ट फिनिश, मैं फिर मारवी साहिबा आके और अपना बयान दें। इमरान खान अनफॉर्चुनेटली, इमरान खान अगर समझते हैं कि वो विक्टोरियस हैं और जो उन्होंने 2-3 अमल उन्होंने किए हैं विच इज़ डेंजरस, तीनों बातें। पहली बात उन्होंने कि वही जजेस जिसको वो सलाम पेश कर रहे हैं उनको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया, अपना एक अजीब व गरीब बयान देखे कि फ़लाँ जज ने मुझे ये कहा तो यूँ करो, वो क्या इम्प्लाई कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने अपोजिशन को डिवाइड किया है। दिस इज़ अगेन समथिंग नॉट गुड फॉर द कंट्री कि आपने पहले ही अपोजिशन की मीटिंग से पहले ही चौधरी साहब आप लोग एक बार फिर सोलो फ्लाइट ले गए। तीसरी बात जो ये लॉन्ड्री बन गए हैं सारे मुल्क की, ये मॉरल पुलिस बन गए हैं कि करप्शन का खात्मा करेंगे, तो एक जो जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को बदनाम किया होगा, पीपल्स पार्टी को बदनाम किया होगा, वो सारे लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए। आप शेख रशीद क्या PMLN के साथ नहीं थे पिछले कुछ बरसों पहले, और हर डिक्टेटर का उन्होंने साथ दिया। क्या शेख रशीद अब इनके साथ हैं तो वो धुले हैं और वो सादिक हो गए और अमीन हो गए? ये चौधरी साहब से एक जवाब ले लें फिर हमारे पास भी आएंगे। चौधरी साहब ये बात की एक दफा फिर आपने सोलो फ्लाइट ली है, आपने फिर ऑपोजिशन से कंसल्ट नहीं किया, वो मुल्क के लिए सही नहीं है। ऑपोजिशन को ये कमज़ोर कर रहे हैं और ये खुद आखिर में आके ये खुद अपने पैर काटेंगे। ये मत भूलें कि इनकी बारी पहले आनी है, क्योंकि इनकी हियरिंग है 10 अगस्त को। तो ये बारियों की बात ना करें, क्योंकि इनके तो रोल लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाजिरियाँ लगी हुई हैं और ख़ुद बात मानते हैं। आज ट्रिब्यून में आप आर्टिकल देखें, ये खुद ये बात मानते हैं कि हमारे जो बाहर से पैसे आए हैं इनका कोई इनके पास हिसाब किताब नहीं है, और वो दैट इज़ नॉट वाइट मनी जो ये आ रही है। तो ये खुद अपने फंसे हुए और आए हैं कि सारे मुल्क को ये धुला के और साफ करेंगे। जी चौधरी साहब। जी बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं, मेरे ख्याल में मुझे 1 घंटा चाहिए इन सवालात का जवाब देने का, लेकिन मैं मुख्तसरन 2-3 चीज़ें जो हैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो पनामा पेपर्स आए हैं उनका इंकशाफात हुए हैं, वो ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी, ना पीपल्स पार्टी की साजिश थी, ना तहरीक इंसाफ की साजिश थी। ये इंटरनेशनली कुछ जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये मालूमात जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मीडिया को फ़राहम की। उसमें एक सिंपल सवाल था कि ये जो 4 फ्लैट्स हैं इनकी मनी ट्रेल चाहिए, तो उस मनी ट्रेल को देते देते ये गल्फ़ स्टील मिल को ले आए, ये कतरी ख़त को इसमें ले आए, ये पैसा जो है दुबई से कतर गया वहाँ ले आए, कतर से फिर जद्दा गया, जद्दा से वहाँ गया। चौधरी साहब आपसे एक सवाल पूछूं प्लीज, जो है वो एक नई बात करना चाहूँगी। चौधरी साहब एक बात बड़ी, डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी पते की बात की है। आज बहैसियत ऑपोजिशन और बहैसियत एक लीडर जिसने पैनामा को जिंदा रखा है 1-1.5 साल से, और आज एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का झंडा गाड़ा है इस मुल्क में। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आज आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती साहब कि आप लोग एक फुल और ओपन और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो इदारों के हवाले से एक डिमांड खड़ी करें, रिफॉर्म्स के ऊपर एक शोर मचाना शुरू करें, ना कि गो नवाज गो के बाद गो शहबाज गो की रत लगा लें, फिर गो जरदारी गो और फिर गो फजलू भाई गो। यानी कि सर वाकई व्हाई कांट यू एक्चुअली फॉर अ चेंज वर्क ऑन एक्चुअल इश्यूज ऑफ द कंट्री? मैं एक बात बिल्कुल आपको वाज़े करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये करप्शन के इश्यूज पब्लिक डोमेन में इसलिए ला रही है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, तो वो पोलिटिसाइज हो गए हैं, वो किसी बड़े आदमी के खिलाफ करप्शन जो है जो मेरी सुन लेना, तो किसी भी के खिलाफ
نہیں پی ٹی آئی بالکل کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کروں ہر جماعت میں ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. جب پارٹی ٹکٹ دیں گے تو پھر ساری یہ چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں پلیز ذرا یہ میری بات بہت ضروری ہے اگر آپ سن لیں. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیٹکس میں پولرائزیشن ہو گئی ہے, میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہو گئی ہے, ہر جگہ پہ ہماری قوم جو ہے سپلٹ نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ بالکل پاکستان مسلم لیگ نون والے ٹھیک کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے صرف پرائم منسٹر کا نہیں ہونا چاہیے, احتساب جو ہے کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی والے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. تو کیوں نہیں ہم اکٹھے ہو جاتے اور اس میں کریں کہ بھائی انف از انف. اب اس ملک کو جتنا لوٹا گیا ہے اب یہ ملک مور کرپشن کا محتمل نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا مشکل بات ہے. میں تو ایک ماسٹر زرداری صاحب کو کہتے ہیں تو وہ کس طرح اکٹھے ہوئے آپ سے کرنے والی بات کیجئے نا سر. نہیں بات دیکھیں سیاست میں جو ہے ڈفرنس آف اپینین ہوتی رہتی ہے. اس لیے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم پرائم منسٹر کی فیملی کے خلاف احتساب چاہتے ہیں. جی میں سمجھ گئی خان صاحب نے کہا سر آخری 1.5 منٹ رہ گئے میں ماجی صاحبہ کے پاس بھی آ جاؤں اگر آپ اجازت دیجئے. سب کا احتساب ہونا چاہیے. میں جواب دینا چاہوں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ جو ہیومن رائٹ کے ایشوز پنجاب میں جی بالکل ہیومن رائٹ کے جو ایشوز پنجاب میں جو آئیڈینٹیفائی کیے ایٹ لیسٹ تھینک گاڈ وہ ریزالو ہوتے ہیں. بے شک ریزالو ہوتے ہیں. بڑا صوبہ ہے, زیادہ لوگ ہیں, زیادہ ایشوز سامنے آتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ریزالو ہوتے ہیں. دوسرے صوبے میں تو ریزالو ہی نہیں ہوتے. باقی جہاں تک پولرائزیشن کی بات انہوں نے کی, انہوں نے خود کی ہے. یہ جو ماحول خراب کیا ہے, سیاست کو خراب کیا, پی ٹی آئی نے خود کیا ہے. اور مجھے جس چیز کا بہت آج جو ہوا ہے کہ اپوزیشن ایک سمبولک ہی ہے نا. انہوں نے کو پرائم منسٹر ایکچولی تو نہیں بنانا, پرائم منسٹر ایکچولی تو ہم نے بنانا ہے, جو ہم بنائیں گے خیر سے انشاءاللہ کل, لیکن ان سے تو سمبولکلی ہی یہ ساتھ جوائنٹ نہیں ہوئے. آپ کو دکھ کیوں ہے ان کی یہ جو بکھری ہوئی اپوزیشن ہے, یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے 4 سال. یہ اکٹھے ہو جاتے تو یہ دیکھ لیں آپ کہ ان کی بکھری آپس میں سمبولک چیز کے اوپر نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہی, تو وہ ایکچوئل عوام کے ایشوز کے اوپر کیا سارٹ آؤٹ ہوں گے جو ایک چھوٹی سمبولک چیز ہی نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ان سے. بہت بہت شکریہ آج کے مہمانوں کا. انشاءاللہ کل آپ ہوگی. 70% یہ کریڈٹ ہمارا ہے, خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں پیناما کے حوالے سے. لیکن بہرحال I think the issue that should reign supreme right now is accountability, public accountability for institutions. Good night, Allah Hafiz.